الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء فالق الحب والنوى والصلاة والسلام علی محمد المصطفى ومن علینا بنبیہ المجتبى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمامی احباب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا اور آپ کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ نبی آخر الزماں سید سروراں قائد المرسلین قائد الغر المحجلین شمس العارفین سراج السالکین احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے دن اترنے والی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں اس کی دور حاضر میں اشد ضرورت ہے۔ تقریباً ہر بندے کا واسطہ اس چیز سے پڑتا رہتا ہے، نظر لگنا یا نظر لگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، نظر لگنے کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یوں تو انسانی جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، ہر عضو خاص ہے اور اپنی جگہ پر کامل ہے۔
انسانی وجود کو چلانے میں جسم کے جس اعضاء کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہا ہے، لیکن کچھ اعضاء ایسے ہیں جو انسانی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان میں انسانی آنکھیں بھی شامل ہیں۔ انسانی آنکھ، اس پر بہت کم تحقیق کی گئی ہے۔ انسانی آنکھ یہ پورے کے پورے انسان کا تعارف ہے اور انسان کی پوری شخصیت کا خلاصہ ہے۔ انسان جن چیزوں سے جاگتا ہے یا انسان کا باطن جن کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، اس دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، مسرور ہوتا ہے، تو ان چیزوں میں سے ایک چیز آنکھ ہے، جس سے انسان سب کچھ دیکھتا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ دماغ کو بھیجتی ہے۔ دماغ اپنی معلومات کے مطابق تجزیہ کر کے دل کو بھیجتا ہے اور دل اس تجزیے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس چیز سے نفرت کرنی ہے یا اس چیز سے محبت کرنی ہے، اس چیز سے بچنا ہے یا اس چیز کے قریب جانا ہے، اس چیز کو اہمیت دینی ہے یا اس چیز کو اہمیت نہیں دینی۔ تو آنکھ کے پیچھے دماغ ہے، دماغ کے پیچھے دل کی طاقت ہے، اور جب آنکھ کسی چیز پر مرتکز ہو جاتی ہے، یکسوئی کے ساتھ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دل کی قوت ارادی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دماغ کو بھیجتی ہے اور دماغ تجزیہ کر کے دل کو بھیجتا ہے، اور جو دل کی طاقت ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہ جو دل کی طاقت فیصلہ کرتی ہے، اب اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اثرات بھی آنکھ کے ذریعے ہی جاتے ہیں۔ آنکھ ثواب بھی کماتی ہے اور گناہ بھی کماتی ہے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت ہے، ماں باپ کے چہرے کو تکنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ آنکھ نیکی کما رہی ہے۔ مگر جب یہی آنکھ گناہ کو دیکھتی ہے، غیر محرم کو تکتی ہے، تو گناہ کر رہی ہے۔ یہ آنکھ نگرانی بھی کرتی ہے اور چوکی دارہ بھی کرتی ہے۔ یہ آنکھ جاسوسی بھی کرتی ہے، یہ آنکھ اظہار محبت بھی کرتی ہے، آنکھ اظہار نفرت بھی کرتی ہے۔ اس آنکھ کے دیکھنے میں غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے، آنکھ کے دیکھنے میں نرمی اور شفقت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انسان تو انسان رہا، جانوروں کی بھی آنکھیں اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہیں۔ شیر جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں میں ایک رعب لیے ہوتا ہے
اور شیر کی آنکھ کا وہ روب شیر کے شکار کو مرعوب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سانپ ہے، سانپ کی آنکھ کے اندر ایک اس طرح کا ڈر ہوتا ہے جو اپنے شکار پہ ثبت کرتا ہے، اور بعض سانپ وہ خالی دیکھ لیں تو ان کے اثرات انسان اپنے اوپر ان کو بھی قابو نہیں پا سکتا اور مر جاتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اس کا مطلب ہے انسان تو انسان رہ گئے، جانوروں کی آنکھیں بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہیں۔ اور اس دور میں موجودہ سائنسدانوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ آنکھیں کچھ ایسی غیر مرئی نہ نظر آنے والی لہریں جاری کرتی ہیں، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ اس کے جسم پر اثرات مرتب کرتی ہیں، اور وہ اثرات مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے جو لہریں نکلتی ہیں جو انسان کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہیں، اسی کو ہماری زبان میں نظر لگنا کہتے ہیں، اسی کو ہم نظر بد کے اثرات کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام معاشروں میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے نظر لگنے کو، اور اگر کوئی نہ مانے، اس کا انکار کرے، تو اس کا انکار کرنا اس کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ نظر لگتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر کتاب الطب کے اندر یہ حدیث پاک مل جائے گی اور موجود ہے۔ کتاب الطب کے اندر یہ باب نظر کے لگنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر لگنا یہ حق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگے تو جوان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی نظر اثر رکھتی ہے، یہ موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اتنی ظالم چیز ہے یہ نظر، فرمایا کہ جوان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت میں سب سے زیادہ اموات وہ نظر لگنے سے ہوں گی۔ اس امت میں سب سے زیادہ اموات نظر لگنے سے ہوں گی۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، مگر تقدیر تقدیر ہے، تقدیر پر سبقت تو نہیں لے جا سکتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور نظر بھی اثر تب ہی کرتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو نظر بھی لگ سکتی نہیں ہے۔ لیکن یہ الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر لگنا ہوتی۔ یہ نظر انسانوں کو ہی نہیں لگتی، جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے، بے جان چیزوں کو بھی لگ جاتی ہے، پھلدار درختوں کو بھی لگ جاتی ہے،
جاندار اور بے جان چیزیں سب کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ نظر جوان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ وہ پھلدار درختوں کو بھی، فصلوں کو بھی، گاڑیوں کو بھی، چلتے ہوئے کاروبار کو بھی، ہر چیز کو نظر لگ جاتی ہے۔ نظر لگنے کے اسباب کیا ہیں؟ نظر کیوں لگتی ہے؟ نظر لگنے کا پہلا سبب حسد ہے۔ جب کوئی انسان حسد کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے حاسد کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ حسد کرنے والا جب حسد کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ایسے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں جو دیکھنے والا ہے اس کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں، اور وہ حسد کی آگ میں خود ہی جلنے لگ جاتا ہے، اور پھر جس کو دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حاسد جب حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ حسد کی نگاہ یہ پہلا سبب ہوتا ہے انسان کو نظر لگنے کا، کیونکہ حاسد کے شر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فلق کے اندر جو شر سے بچنے کی دعائیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، ان میں سے ایک دعا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو پہلا سبب کہ حاسد کی جو نظر ہے وہ انسان کو سبب بنتی ہے نظر کے لگنے کا۔ دوسرا سبب حسرت ہے۔ بعض اوقات حسرت کی جو نگاہ ہوتی ہے یہ بھی منفی اثرات رکھتی ہے اور انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ ایک شخص نے کسی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے حسرت کا اظہار کیا۔ یہ جو حسرت ہے، یہ جو اس کی محرومی ہے، اس سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ اس ذی نعمت شخص کو نظر لگا دیتے ہیں۔ تیسرا سبب تعجب۔ تعجب سے بھی نظر لگتی ہے، حیران ہو کر دیکھنا، او واو یہ کیا ہے یار، یہ کیا چیز ہے، یہ تعجب کی نظر ہے۔ حیرانگی کسی چیز کے اندر آ جائے تو یہ بھی نظر منفی اثرات رکھتی ہے اور یہ نظر بھی لگ جاتی ہے۔ چوتھی چیز، یہ تو 3 سبب میں نے آپ کو بتائے ہیں، چوتھا سبب وہ آپ غور سے سنیں، وہ ہے محبت کی نظر کا لگنا۔ محبت کی نظر بھی بعض اوقات، سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ، ابتدا میں ایسے ہی ہوتا ہے، شروع میں 1، پھر 1 سے 2، 2 سے 4، یہ کام بڑھتا جاتا ہے اور مالک نے جو لکھا ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا سبب صرف خالی حاسد کی، تعجب کرنے والے کی، حسرت کرنے والے کی نہیں، بعض اوقات محبت کرنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ایک عرب شیخ وہ کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وہ ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ہر وقت دودھ پیتا رہتا تھا،
تو اس نے اپنے بچے کو دیکھ کر کہا یہ تو ہر وقت ماں کی گود میں ہی رہتا ہے، دودھ ہی پیتا رہتا ہے بس۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، حالانکہ باپ نے تو محبت سے کہا تھا، باپ نے تو شفقت اور پیار کے سے کہا تھا، لیکن محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس کے کیا سبب ہے؟ محبت کی نظر کا سبب کیا ہے؟ چلو حاسد کی نظر تو لگے، تعجب والے کی لگے، حسرت والے کی لگے، ماں باپ کی محبت کیوں نظر لگتی ہے؟ تو اس کا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ سبب بتاؤں آپ کو؟ جب انسان محبت سے دیکھتا ہے نا اپنی اولاد کو، کسی چیز کو، اپنی چیز کو، تو اس کے اندر ایک فخر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس چیز کے اوپر اس کی توجہ آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم دیکھو تو ساتھ ہی پڑھو ماشاء اللہ، ساتھ ہی پڑھو بارک اللہ۔ تو جب ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہہ لو گے تو وہ جو منفی اثرات تم سے آنے تھے، جو تم خالق کو بھول کر فخریہ طور پر کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا، میری گاڑی، میرا کاروبار، میری طاقت، میرا لباس، میرا حسن، یہ جو میرا تھا جس نے تمہیں فخر کرنے پر مجبور کیا اور عطا کرنے والے سے بے نیاز کر دیا، جب تم اللہ کا ساتھ ذکر کرو گے تو ان منفی اثرات سے تم بچ جاؤ گے، تمہیں محبت کی بھی نظر نہیں لگے گی، تمہیں محبت کی بھی نظر نہیں لگے گی۔ اس لیے یہ تو میں نے اب تک آپ کو 4 اسباب بتائے نظر جو لگتی ہے۔ پہلا سبب حسد کی وجہ سے، دوسرا سبب حسرت سے، تیسرا نظر لگتی ہے تعجب سے، چوتھا نظر لگتی ہے محبت سے، اور پانچواں نظر لگنے کا سبب جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ہمیں ایسی مخلوقات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں جو نظر نہیں آتی، ان میں سے ایک جنات ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اور یہ پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے وار کرے، دشمن نظر آ رہا ہو تو بچاؤ کرنا آسان ہوتا ہے، پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، میرے اوپر وار کر رہا ہے، لیکن اگر دشمن چھپ کر وار کرے تو بچنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پوشیدہ دشمن، اب مجھے تو نہیں پتا کہ یہ بندہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ اب پوشیدہ چیز کو ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں، کیسے بچیں؟ تو فرمایا پھر آؤ، میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، اے میرا حبیب دعا فرما، اے میرا نبی ان کو تعلیم دے، قل اعوذ برب الفلق، محبوب فرما ان کو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، جو صبح طلوع فرمانے والا ہے۔ فرمایا ساری چیزیں، سارے دشمن تمہاری نظر سے پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی پناہ میں آ جاؤ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی پناہ میں آ جاؤ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر دشمن سے وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے یہ جو معوذتین ہے نا، یہ جو تعوذ ہے، اس کو مقصد دین لکھا ہے۔ بابا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو تعوذ ہے، تعوذ ہے، اس کو
مقصد دین لکھا ہے بعض بزرگوں نے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم شیطان مردود سے اور ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، جب اس طاقتور کی پناہ میں آ گئے تو اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ پوشیدہ، تو گویا جب تم اس کے حصار میں آ گئے تو گویا تم پوری کائنات سے بڑے اس مالک کی پناہ میں آ گئے، اور یہ اس طرح سے دین کا مقصد بن گیا۔ اسی لیے اپنے آپ کو شر، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے پناہ دینے کے لیے ہمیں اس کی پناہ میں آنا پڑے گا، پھر ہماری حفاظت۔ اور نبی رحمت نور مجسم میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی باقاعدہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ نفس کے شر سے اللہ کا نبی پناہ مانگا کرتا تھا۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ انسان کو بہکاتا ہے، تو شر شیطان، شر نفس اور شر انسان، بلکہ یوں کہہ لو ساری مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے فرمایا اس کی پناہ میں آ جاؤ جو ساری کائنات سے طاقتور ہے۔ چھٹا سبب نظر لگنے کا، نظر اس لیے بھی لگ جاتی ہے کہ ہم ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی تیر مارے، جب دشمن تیر مارے، بندے کے پاس ڈھال ہو وہ ڈھال سے روک لے گا، دشمن کا وار تیر ضائع ہو جائے گا، لیکن بندہ ہو ہی نہتا، اس کے پاس ڈھال بھی نہیں، اس کے پاس تیر سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں، تو صاف ظاہر ہے دشمن کا تیر تو پھر ٹارگٹ پہ لگے گا۔ یہ جو ذکر اذکار ہیں، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، یہ ڈھال ہے، یہ حصار ہے نور کا جو نظر بد سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، جب معوذتین یہ سورہ اخلاص، سورہ ناس پڑھتا ہے، تو ایک نور کا حالہ انسان کے ارد گرد اس کی حفاظت کرتا ہے جو اس کو بری نظر سے بچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم ذکر اذکار نہ چھوڑو، دعا نہ چھوڑو، تاکہ نظر بد سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے، نظر بد سے تمہاری۔ تو یہ جو معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس، اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملا لیں، تو یہ جو 3 صورتیں ہیں ان کو صبح و شام پڑھیں، 3 مرتبہ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس سے بھی نظر بد کے اثرات سے بچا جا سکتا۔ اس دور میں 7واں سبب کہ نظر کیوں لگتی ہے، کتنے سبب میں نے بتا دیے آپ کو؟ 6 اسباب کہ نظر کس کس طرح سے لگتی ہے، اور نظر لگنا حق ہے، نظر کے منفی اور مثبت اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اب تک میں نے جتنا بیان کیا صرف یہ بیان کیا۔ 7واں سبب کہ نظر کیوں لگتی ہے، تو نظر لگنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نمائش میں پڑ جاتے ہیں، نمائش کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے جتنا ضروری ہے دکھائیں، اللہ نے اچھا لباس دیا ہے پہنیں، اسلام منع نہیں کرتا،
اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے اس پہ چڑھیں، اللہ منع۔ اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے آپ اس میں لگژری سامان رکھیں، اللہ منع۔ لیکن نمائش کرنا یہ جائز نہیں ہے، اپنی چیزوں کی نمائش کرنا۔ بابا جی اشفاق صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے آدھے سے زیادہ دکھ وہ آرائش سے نہیں نمائش سے ہیں۔ میں نے یہ اینک اس لیے نہیں لگائی کہ میری نظر کا مسئلہ ہے، یہ میں دور سے جا کر اچھا شیشہ اعلیٰ فریم، میں نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، اتنے پیسے لگا کر اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ جو لوگ نمازی دیکھیں وہ کہیں کہ قاری صاحب نے کیا اینک لگائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نمائش ہے۔ میں اس لیے نہیں لگا رہا کہ میری نظر کا مسئلہ ہے، مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، میں اس لیے لگا رہا ہوں۔ یہ میں نے تسبیح اس لیے نہیں پکڑی ہے کہ چلو میں غافل نہیں ہوں گا، میں نماز سے جو ہی فارغ ہوں گا ممبر پہ یہ مجھے احساس دلاتی رہے گی کہ تو نے رب کے ذکر سے، یہ میں نے اس لیے نہیں پکڑی ہے۔ کس لیے پکڑی ہے؟ کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اے تسبیح پڑھن والا بندہ ہے، یہ ہاتھ وچ یہ کیا ہے۔ تو فرمایا جو نمائش ہوتی ہے یہ بھی نظر لگنے کا، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم پیزا بھی کھائیں تو اس کی تصویر بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھو ہم فلاں جگہ پہ یہ پارٹی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، میرا یہ ایک موقف ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ تصویر سے نظر نہیں لگتی، نظر تب لگتی ہے جب بندہ نظر کی رینج میں ہو۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب میری تصویر یہ ویڈیو بن رہی ہے، کوئی تصویر کو دیکھ کے مجھے نظر لگا دے، ایسا ہو سکتا؟ ہاں جادو ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ تصویر لے کر اس پہ جادو کر دیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن نظر جب تک انسان نظر کی رینج میں ہوتا ہے تب تک لگتی ہے۔ تو ساتواں سبب یہ ہے کہ غیر ضروری نمائش سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جو نعمت جتنی دکھانی ضروری ہے صرف اتنی دکھائی جائے، اس سے زیادہ نمائش نہ کی جائے۔ تو اب میں نے یہ 7 اسباب بھی بتا دیے، 2 علاج بھی بتا دیے۔ ایک تو غیر ضروری نمائش نہ کریں، دوسرا ذکر اذکار کریں، معوذتین پڑھیں، اور جو ہے احتیاط جاری رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود بندہ احتیاط بھی کرتا ہے، غیر ضروری نمائش بھی نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر انسان کو نظر لگ جاتی ہے، پھر انسان کو سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر نظر لگ جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی تقدیر تھی، یہ اللہ کی تقدیر تھی، یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ ایک ہوتی ہے تقدیر معلق جو دعا سے، صدقے سے، ذکر اذکار سے ٹل جاتی ہے، دوسری ہے تقدیر مبرم جو کسی طرح بھی ٹل سکتی نہیں۔ اب ایسے انسان کے لیے صبر ہے، دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر جو ہے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اور یہ احتیاط شریعت نے ہمیں سکھائی ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا، 11 پتر یعقوب نبی دے، 11 بیٹے کڑیل جوان سونے ساودر نبی دے پتر سن، 11 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے جب باپ نے روانہ کیا تو آپ کو یاد ہوگا ایک نصیحت کی تھی، کہا تھا میرے بیٹے مصر جب داخل ہوو تو ایک دروازے سے 11 کے 11 نے داخل نہیں ہونا، 2 کر کے 5 دروازے سن، 10 پرا گزر گئے تے 11واں بنیامین بار کھڑا رہیا، کیونکہ یوسف تے پہلے ہی ٹر گیا، تے رو کے وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ۔
तो भाई फरमाया कि तुम भाइयों को नज़र ना लग जाए, ऐने सोने हो, क्योंकि उस दौर में भाई बाजू समझे जाते थे, आजकल भी समझे जाते हैं? अल्लाह करे कि आज भी हम भाइयों को बाजू समझे। वो मियाँ साहब ने कहा था ना, कल्ला हाथ कदी नहीं धुपदा, एक दूजे नू धोंदा। हाय हाय हाय, कल्ला हाथ कदी नहीं धुपदा ते एक दूजे नू धोंदा। भाया बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन किसे नू रोंदा। भाइयां बाज मोहम्मद बख्शा कौन किसे नू रोंदा। तो भाई हजरत याकूब नबी ने एहतियात के तौर पर कि तुम्हें नजर न लग जाए, लोगों की नजरों में ना आ जाओ, एक दरवाजे से दाखिल नहीं होना, बल्कि तुमने अलग अलग दो दो करके एक एक दरवाजे से, तो एहतियात नहीं छोड़नी, जिक्र अज़कार नहीं छोड़ना। अब जो है, अब तक जो मैंने बयान किया 7 असबाब मैंने आपको बताए कि नज़र क्यों लगती है। यार एक बंदा समझदार ऊपर जाओ, एक बंदा ऊपर जाओ जरा, इन सब को बाहर निकाल दो। दुरूद पाक पढ़िए, सलातु वस्सलामु अलैका। अब तक जो मैंने आपको हदीसें सुनाई, जो बयान किया कि नज़र लगना हक है, नज़र के असरात क्या होते हैं और नज़र के जो है असबाब क्या होते हैं। अब नज़र की अलामात भी सुन लें कि कैसे पता चलेगा इस बंदे को नज़र लगी हुई है। एक औरत काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई तो उसके चेहरे पर दाग थे। अल्लाह के नबी ने हज़रत उम्मे सलमा को फरमाया उम्मे सलमा, इस औरत को दम करो, इसे नज़र लगी हुई है। तो चेहरे पर निशान, धब्बे, दाग, गर्दन पर या जिस्म के किसी हिस्से पर बिला सबब, बगैर किसी वजह के अगर दाग पड़ना शुरू हो जाएं तो ये अलामत है कि इस बंदे को नज़र लगी हुई है। दूसरी निशानी, ज़रूरत से ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाएं। एक है ज़रूरत के तहत या आम रूटीन के 2-4 बाल नहाते हुए या वैसे कंघी करते हुए गिरते हैं, वो नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा आपने हाथ फेरा और इतने बाल आपके हाथ में आ गए। ज़रूरत से ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाएं तो ये भी अलामत है कि इस बंदे को या औरत को नज़र लगी हुई है। तीसरी निशानी, जिस बंदे को नज़र लगती है वो फोकस नहीं कर पाता। अभी एक काम शुरू किया, उस पे दिल नहीं लगा, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा भी बीच में है, तीसरा शुरू कर दिया, फोकस नहीं रहता उस बंदे का। तो इस बंदे के ऊपर भी नज़र के असरात हो सकते हैं। बच्चा पढ़ रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था, 15 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए, यकदम दिल उचाट हो गया, कहता है मैंने पढ़ना ही नहीं है। उस्ताद भी ठीक पढ़ा रहा है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, लेकिन पढ़ने से बागी हो गया। तो इस बच्चे पर भी नज़र के असरात हो सकते। बच्चा खाता पीता है, अच्छा खासा उसको खिलाया जाता है, पहनाया जाता है, लेकिन उस पर लगता नहीं है, नज़र नहीं आता, तो इस पर भी नज़र के असरात हो सकते हैं। चलता हुआ कारोबार ठप हो गया, बिल्कुल रुक गया, इसके ऊपर भी नज़र के असरात। रिश्तों के हवाले से अच्छे खासे रिश्ते होते हैं, देख के जाते हैं लड़की वाले लड़के वाले, बातचीत होती है, निशानी भी पड़ जाती है, ऐन मौके के ऊपर आकर रिश्ता टूट जाता है, तो इसके ऊपर भी नज़र के असरात हो सकते हैं। अब बज़ाहिर इन कामों में कोई सबब नज़र नहीं आ रहा
کہ کیا سبب بنا ہے کام کی رکاوٹ کا، کیا سبب بنا ہے بیماری کا، کیا سبب بنا ہے اس چیز کا۔ بغیر سبب کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ نظر کا لگنا ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے اب اس بندے کی نظر اتارنی چاہیے۔ نظر اتارنے کا طریقہ ایک ٹوٹکا، 7 سرخ مرچیں لے لیں، 7 سرخ مرچیں لے کر جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ایک کر کے 7 مرتبہ وار لیں، اور پھر اس کو آگ کے اوپر رکھیں، اور جس کو نظر لگی ہے وہ صاحب پاس کھڑا رہے، اس کو جلائیں۔ اگر جلاتے ہوئے آنکھ سے یا ناک سے پانی نہ آئے، کھانسی نہ آئے، وہ جو مرچوں کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے جلنے کی، اگر وہ نہ آئے، بالکل آپ ٹھیک کھڑے ہیں، تو یہ علامت ہے کہ اس بندے کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اب آپ 7 اور مرچیں لیں، اس کے اوپر واریں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ان کے اوپر مرچوں کے اوپر اور اس بندے کے اوپر پھونک مار کے اس کو آگ میں جلائیں، پھر اوپر کھڑے ہوں۔ اگر کھانسی نہ آئے، مرچوں کے اثرات آپ کے گلے کو نہ پڑیں، تو ابھی نظر موجود ہے۔ تب تک یہ عمل کرتے رہیں جب تک نظر اتر۔ یہ ایک ٹوٹکا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، آپ کریں یا نہ کریں آپ کو میں نے بتا دیا ہے، باقی اس کا آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے بارے میں جو کریں۔ لیکن میں جو آپ کو اب بتانے لگا ہوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر نظر اتارنے کے بھی ہمیں کلمات سکھائے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا، صدقے جاؤں اس مہربان آقا کے، قربان جاؤں اس سونے نبی کے۔ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو نظر لگے تو فرمایا اس کو یہ پڑھ کر دم کیا جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، ضروری نہیں جس کو نظر لگے وہی پڑھے، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لو، صبح و شام اس کو پڑھا کرو، انشاءاللہ نظر بد کے اثرات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے بابرکت مقدس کلموں کے ذریعے، اللہ کے پاک ناموں کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور تکلیف دینے والے ہر جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر شر پھیلانے والی آنکھ سے، ہر شر پھیلانے والی۔ تو اس کو اپنی دعاؤں میں، اور کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، محبت کے لیے یہ جملہ بولنے لگا ہوں بابا جی تواڈے واسطے، اور کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، کم از کم دل میں یہ سکون ضرور ملے گا کہ میرے سونے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کا اثر بھی ہوگا۔ زیادہ وظائف میں اب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، تو بہرحال یہ جو بعد میں آئے ہیں، اگر ضرورت ہو، اگر آپ کے گھر میں ایسے مریض ہیں تو یہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا۔ اب صاف ظاہر ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اب میں اختتام کی طرف جو آخری بات آپ کو کرنے لگا ہوں، جو میں نے خطبے کے اندر سورہ فلق کی تلاوت کی ہے، اب بس میں اس کا ترجمہ کر کے تو اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ والناس، ان کے اندر بلا کی تاثیر ہے، ان دونوں صورتوں میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ جادو کی حفاظت کے لیے بھی اور نظر بد کی حفاظت کے لیے بھی کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ معوذتین، یہ دونوں صورتیں، آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ کتنے
اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے میرے نبی کو نظر بد اور جادو سے بچنے کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا میرا محبوب فرما قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کو طلوع کرنے والے رب کی۔ جب رات ہوتی ہے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، لوگ خاموشی میں چھا جاتے ہیں، ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ فرمایا تو اس رب سے پناہ مانگ جو اس سنسان رات کو، اس ویران مارکیٹ کو، اس اجڑے ہوئے بازار کو جب سورج طلوع ہوتا ہے پھر چہل پہل ہو جاتی ہے، دکانیں کھلنے لگتی ہیں، لوگ چلنے لگتے ہیں، بازار آباد ہوتے ہیں، اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، جیسے رات کی سیاہی کو اس نے صبح میں بدلا ہے وہ تیرے تاریک مقدر کو بھی روشنی میں بدل ڈالے گا، وہ تیرے تاریک مقدر کو بھی، وہ تیری سنسان زندگی کو بھی چہل پہل کر دے گا۔ جس نے رات کی سنسانی کو صبح کے اجالے کے ساتھ اس نے چہل پہل کر دیا ہے، تو پڑھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر مخلوق، ہر شر جو مخلوق کی طرف سے ہے۔ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو شر پھیلانے والی ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ شر والی، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، اسی طرح کتنی مخلوقات ہیں، انسان ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا انسان کی نظر کے بارے میں، تو اتنی چیزوں کے، تو ہر مخلوق کے شر سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب آگے شر کی تفصیل، آگے 3 آیتوں میں کون کون سے شر، اللہ نے شر کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، آگے من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ کے اندر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اس سے مراد جادو کرنے والے، جادو کرنے والوں کے شر سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے۔ پہلے میں نے بیان کر چکا ہوں کہ حسد کرنے والے کی شریر آنکھ سے کیسے اثرات نکلتے ہیں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر فرمایا یہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ آگے قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ فلق ہے، اس میں ایک رب کا نام ہے، ایک اللہ کا، اس کے اندر اس سورہ فلق میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ایک، قل اعوذ برب الفلق، ایک اللہ کا نام ہے، اور شر کتنے بیان ہوئے ہیں؟ 3 شر، ایک اندھیرے کا شر، ایک جادو کرنے والوں کا شر، اور ایک حاسد کا شر۔ لیکن جو سورہ والناس ہے اس میں 3 اللہ کے نام ہیں اور ایک شر بیان ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ 3 اللہ کے نام ہیں، اور آگے من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے، آگے اس کی تفصیل رب بیان فرما رہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ جنات کی بھی نظر لگتی ہے، یہ میں پہلے بیان کر کے آ چکا ہوں۔ تو فرمایا جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو خناس ہے، اے اللہ ہمیں اس کے شر سے بھی پناہ نصیب فرما۔ کتنی طاقت ہے ان لفظوں میں، کتنا سہارا ہے ان لفظوں میں۔
آخری بات جو سب سے اہم، اگر آپ نے یہ سمجھ لی تو گویا پوری گفتگو میری آپ کو سمجھ آ گئی۔ دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد اب جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے وسوسے میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، کبھی بھی۔ یہ سارے نظر بد کے اسباب بھی میں نے آپ کو بتائے، علامتیں بھی بتا دیں، نظر بد کا علاج بھی بتا دیا، نظر بد لگنا حق ہے اس کی تفصیل بھی بتا دی۔ اب یہ ساری گفتگو جنہوں نے سنی ہے اس کے بعد عرض کرنے لگا ہوں کہ کبھی بھی اپنے دل میں یہ وسوسہ نہیں لے کر آنا کہ اب تو میں اجڑ گیا، اب میں برباد ہو گیا، اب تو میں ایسا بیمار ہوا علاج ہی کوئی نہیں۔ کبھی بھی اپنے دل کے قریب ایسا وسوسہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت میرے، ہر چیز کی قدرت میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ بولنے لگا ہوں، ان کانوں سے نہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اگر بندہ 80 سال زندہ رہے، 90 سال زندہ رہے اور 90 سال دکھ ہی دکھ رہے، 80 سال دکھ ہی دکھ دیکھے، ساری زندگی دکھوں میں گزری، جب مرا اور اسے جنت کی راحت مل گئی، وہ دنیا کے سارے دکھ بھول جائے گا۔ وہ دنیا کے، وہ کہے گا، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت، جہنم کا ایک لمحے کا دکھ وہ 80-90 سال کے دکھوں کے مقابلے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنے دکھوں میں بھی اگر گزر رہی ہے تو امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے دل کے قریب وسوسہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی دعوت کی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، لکھاں سلام اس بی بی نو، کروڑاں سلام اس بی بی نو، اے او مجاہدہ بی بی اے احد دے میدان دے اندر جدوں ابن کیمیہ نے میرے نبی دے اتے تلوار دا وار کیتا، اے بی بی دوروں تک رہی سی، انہیں تکیا کہ میرے نبی دے کندھے تے تلوار چلن لگی ہے، اے بجلی دی پھرتی دی طرح اتنی تیزی دے نال آ کے انہیں اپنا کندھا آگے کر دیتا، اور ابن کیمیہ دی تلوار دے نال انہاں دا کندھا زخمی ہو گیا، انہاں نے تلوار مصطفیٰ تک نہیں جان دیتی۔ یہ عظیم عورت ہے، انہاں نے رسول اللہ دی دعوت کی تھی، دعوت نبی پاک نے، کریم آقا گھر تشریف لائے، اللہ کے نبی نے دعوت تناول فرمائی، 4 پتر سر حضرت ام عمارہ دے، چاروں سامنے نبی دی خدمت کھڑے کر دیتے تے عرض کرن لگ دیاں نے، یا رسول اللہ میرے واسطے، میرے خاندان واسطے دعا فرما دیو، میرے واسطے، میرے خاندان واسطے دعا فرما دیو۔ اللہ دے نبی نے ہاتھ چکے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جنت دے اندر ام عمارہ اور اے دے خاندان نو میں محمد دا قرب نصیب فرمانا۔ اللہ، جدو سرکار نے دعا کی تھی حضرت ام عمارہ رون لگ پئیاں، چارے پتر ماں دے کول آ کے کہندے نے، اماں اینی سونی دعا سرکار فرما رہے نے کہ کل قیامت والے دن تسی میرے قریب ہو جاؤ، اینی پیاری دعا، ماں خوش ہون دی بجائے رو رہی ہیں تے حضرت ام عمارہ رو کے کہندی ہے، میرے پترو میں دنیا دا ہر دکھ ہن خوشی خوشی جھیلاں گی اس نیت نال کہ کل قیامت والے دن مینوں مصطفیٰ دا قرب نصیب ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن میں رسول اللہ دی دعا دے اے جملے اپنے ذہن وچ رکھاں گی، اس واسطے جدوں بھی مصیبت آوے، او شاکر شجاع آبادی جان دے ہو تسی اکثر لوگ
ساری زندگی معذوری کٹ دیتی ہے ہونی انہوں ڈاکٹریٹ دا اعزازی ڈگری ملی ہے او دے کولو کسے نے نا سوال کیتا کہ شاکر ساری زندگی مزوری کٹی ہے دکھ ہی دیکھے نہیں غربت افلاس بیماری بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا لیکن اتنا بڑا سرائکستان کا اقبال اسے کہا جاتا ہے سرائکستان کا شیکسپیئر اسے کہا جاتا ہے اسے کہا کہ کیا کوئی دل کے اندر حسرت بھی ہے اپنے ان دکھوں کے اوپر کیا تمہیں ندامت شرمندگی یا رب سے کوئی گلا بھی ہے بڑی ڈاڈی گل کی تھی کہندہ ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں اس دنیا وچ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں جزا مل سی ہائے 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 اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں جزا مل سی جب بھی تکلیف آئے جب بھی دکھ آئے جب بھی کاروبار ٹھپ ہو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بس یہ ذہن میں رکھنا کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی تھکے میں سارے لہوے سن تھکے میں سارے لہوے سن نبی مل سی خدا مل سی تھکے میں سارے لہوے سن نبی مل سی خدا مل سی تو کبھی بھی مایوسی کو اپنے دل کے قریب اللہ کا ذکر اذکار بھی کرنا ہے جتنے میں نے علاج بتائے ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں اور جو بعد میں آئے ہیں ہر گھر کے اندر جادو اور نظر بد کا یہ مسئلہ ہے علامات کیا ہیں اسباب کیا ہیں علاج کیا ہیں نظر کے اثرات کیا ہیں ساری چیزیں میں نے اس میں بیان کر دی ہیں اگر آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں تو یہ ریکارڈنگ ضرور سنیے گا اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے اللہ ہماری ہر مخلوق کے شر سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین